مرشد لال شہباز قلندر کے 769ویں عرس مبارک کی تمام عقیدت مندوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کچھ دن پہلے بہت ساری مشکلاتیں تھیں، بہت ساری پریشانیاں تھیں، سیون واسیوں کو بھی پریشانیاں تھیں، تو مرشد لال شہباز قلندر کے عقیدت مندوں کو بھی اپنی جگہ پر پریشانیاں تھیں کہ میلہ لگے گا یا نہیں لگے گا، لیکن الحمدللہ تمام جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں۔ مرشد لال شہباز قلندر کی نگری کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے، مہمانوں کی آمد کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیون شریف کے تمام سادات، فقراء اور غریب عوام کو جیسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ اتنا جوش، اتنا جذبہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ اگلے سال میلہ نہیں لگا تھا اور اس سال میلہ لگ رہا ہے، یعنی 2 سال میں ایک مرتبہ میلہ منایا جا رہا ہے۔ اس سال میلہ کیسا لگے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ دوسری خبر میرے مرشد کو ہے، لوگ کتنے آئیں گے؟ جتنے میلے گزر چکے ہیں ان سے زیادہ آئیں گے یا اس سال کم ہوگی رش، یہ خدا جانتا ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے حکومت کی طرف سے جو بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں ان کی بات کریں گے، اور ہمارے زائرین جو قلندری بھائی یہاں پر مرشد لال شہباز قلندر کی میلے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں ان کے حساب سے بات کریں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو ان کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے بات کریں گے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، جنہوں نے میلے میں امن و امان بحال کرنے اور زائرین کے مال و جان کی حفاظت کے لیے کڑے اقدامات اٹھائے ہیں۔ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب جامشورو اور جناب SSP صاحب جامشورو نے چند غیر ضروری باتوں پر 144 قلم لاگو کیا ہے، جس میں گہرے پانی یا کسی نہر میں نہانا، نشہ آور و دھماکے دار مواد برآمد ہونا، اسلحہ یا آتش گیر مادہ رکھنا، تمام بڑی گاڑیاں جیسے ٹرالر، 22 ویلر وغیرہ کو سیون شریف کی حدود میں لانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ دھمال کو چھوڑ کر باقی تمام رقص و میوزک اور ڈانس پر پابندی عائد ہو گئی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی قدم اٹھایا جائے گا۔ یہ تو ہو گئی قانون نافذ کرنے والوں کی داستان۔ ابھی آتے ہیں سیون شریف اور ہمارے مہمانوں کے بارے میں، یعنی ہمارے بھائی جب سیون شریف میں آئیں گے تو کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے ان کے لیے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پانی کے بارے میں، یعنی پینے کا پانی۔ اس سال بدقسمتی سے دریائے سندھ میں زیادہ پانی نہیں ہے، اور ایک تو دریائے سندھ سیون شریف سے 3-4 کلومیٹر دور بہہ رہا ہے، اور واٹر سپلائی اسکیم سپنا جھیل پر رکھے موٹرز پر چلتی ہے۔ اس وقت سپنا جھیل کی حیثیت ایک تالاب کی سی ہے، یعنی پینے کا پانی صحت کے لیے خاص نہیں ہے سیون شریف کا۔ میونسپل کمیٹی اپنی ڈیوٹی بخوبی نبھا رہی ہے۔ واٹر سپلائی پر بڑے بڑے فلٹر پلانٹ پانی صاف کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں، اور وہاں سے سیون واسی پانی بھرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ شہر واسیوں کے لیے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو مرشد کا میلہ ہے اور عقیدت مندوں کا سمندر موجیں مارے گا، باقی آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی پینے کا پانی جو ہوگا وہ سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ اچھا سا منرل واٹر استعمال کریں۔ لنگر جو کھائے گا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کئی لوگ ہوٹل پر کھانا کھاتے ہیں۔ ہوٹل کے برتن اور بورچی کو دیکھ کر اس ہوٹل سے کھانا کھانا چاہیے۔ اپنے سامان، جیب، موبائل وغیرہ کا خیال رکھنا ہے۔ میلے کا ماحول ہے، 4 اچھے تو 4 لفنگے بھی آتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ بچے ہیں تو بچوں کا خود خیال رکھنا ہے، تھوڑی سی بھی لاپرواہی نہیں کرنی، اور نظر کے سامنے بچوں کو ہر وقت رکھنا ہے۔ مرشد کی نگری میں عاجزی سے چلنے والا فائدے میں ہوتا ہے، یعنی باادب بامراد۔ کوئی جھگڑے کی پہل کرتا ہے تو درگزر کرنا ہوگا۔ کوشش کریں کہ جتنا وقت سیون شریف میں رہیں باوضو اور پاک صاف رہیں۔ قرآن شریف پہلے سے پڑھا ہے تو مرشد کی حاضری کے وقت بخش دیں، نہیں تو جتنا پڑھ سکتے ہیں موبائلوں میں قرآن شریف کی ایپ ڈاؤن لوڈ لگی ہوئی ہے، وہاں سے پڑھ لیں، اور پڑھ کر مرشد کے ایصال و ثواب کے لیے اللہ کی دربار میں بخش دیں۔ دربار پر حاضری کو 3 دن یعنی 18، 19، 20 شعبان کو یقینی بنائیں۔ ان 3 دنوں میں تمام درخواستیں جو مرشد کی دربار میں جمع ہوتی ہیں ان کی جائز قبولیت کا وقت بہت جلد ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دوسرے میلے سے پہلے تمام جائز مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سیون میں ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں کسی کو نقصان پہنچے یا کسی کی دل آزاری ہو۔
یعنی کسی کا حق، مال یا پیسے ٹھگی کر کے، زبردستی کر کے اس کو ہضم کرنا، کیونکہ ایسا کرنے سے مرشد ناراض ہو سکتا ہے۔ دربار میں داخل ہوتے وقت ذہن بنا لیں کہ مرشد زندہ سامنے بیٹھا ہے، نہایت عاجزی اور پکے عقیدے سے سارا دکھ، اپنی ساری تکالیف بیان کرنی ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو دربار پر حاضری سے پہلے رش میں کمزور حضرات اور بزرگوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ مرشد کی حاضری پر صحت مند بھی آتے ہیں، کمزور بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، تو بیمار بھی حاضری کے لیے آتے ہیں، تمام شفا کے لیے آتے ہیں، تمام اپنی مرادوں کے لیے آتے ہیں، جھولیاں خالی لے کر آتے ہیں۔ بس آپ ایسا سمجھ لیں کہ تمام کے تمام جو میلے میں شریک لوگ ہیں، سب ایک فیملی ہیں، بابا کے سب اولاد ہیں، ہم سارے کے سارے بھائیوں جیسے ہیں۔ یقین مانیں مرشد لجپال ہے، سب کی سب جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ۔